اے انسان کیا تو نہیں دیکھتا، کیا تو نہیں سمجھتا کہ ان الفلک تجری کی کشتی چلتی ہے، کشتی چلتی ہے فی البحر دریا میں، بنعمت اللہ اللہ کی فضل سے، اللہ کی نعمت سے، لیریکم من آیاتہ تاکہ تمہیں وہ اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیوں میں سے دکھائے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں جو کشتی دریا میں چلتی ہے اس میں نشانیاں ہیں، رب لم یزل کے واحد لا شریک اور معبود برحق ہونے کی، لکل صبار شکور، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، انتہائی صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر ادا کرنے والوں کے لیے۔ یہاں دیکھیں اس کے دو مطلب ہیں، اس کے کیا دو مطلب ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کشتی دریا میں محض اللہ کے فضل و کرم سے چلتی ہے، ورنہ اس کے لیے وہاں ہزارہا آفتیں دریا میں موجود ہیں، اس کے روانی میں رکاوٹ بن سکتی ہیں اور کشتی کو ڈبو سکتی ہیں۔ دوسری یہ کہ تمہارے مال و اسباب لے کر کشتی دریا میں چلتی ہے، حالانکہ پانی پتلی چیز ہے، بوجھ اٹھا نہیں سکتا، یا اللہ کے فضل سے شریعت کی کشتی طریقت کے دریا میں تیرتی ہے اور خیر سے پار لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں نصیب فرمائے، شریعت اور طریقت دونوں۔ سمندر کی دلکش نظارے اور بڑی نشانیاں قدرت، یہ بڑی نشانیاں ہیں قدرت کی کہ کشتی بخیریت کنارے لگ جاتی ہے اور سواریاں سلامتی کے ساتھ خشکی پر اتر جاتی ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ بڑے صبر کرنے والے شکر گزاروں کے لیے، یعنی ہر مومن عاقل کے لیے، کیونکہ مومن ہی صابر و شاکر ہوتا ہے اور مومن ہی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور اور فکر کرتا ہے اور کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ، اور جب ان پر آ پڑتی ہے کوئی موج پہاڑوں اور سائبانوں اور بادلوں کی طرف، سمندر اچانک طغیانی میں آ جاتا ہے، تو اس وقت جو اپنے گودوں میں بت رکھے ہوئے جن کو انہوں نے اپنے مشکل کشا اور روزی رساں بنائے ہوئے ہیں اور اس کے لیے سرب سجود ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور دعوا اللہ مخلصین لہ، پھر پکار اٹھتے ہیں اللہ کو اخلاص کرتے ہوئے، اس کے لیے بندگی کو خاص کرتے ہوئے، پھر دوسروں کو بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں بس اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ صرف مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا، آرام میں اسے بھول جانا، خرافاتوں میں لگ جانا، یہ کافروں کا کام ہے۔ مسلمان ہر وقت، جیسے رب کریم نے فرمایا اے میرے بندے، مجھے چلتے ہوئے، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے، اذکر اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم۔ آج ایک نے پوچھا، بولا میں یوں بیٹھا ہوا تھا، تو یہ کہا، بولا کہ وہ تو ایسے بیٹھا نا، ذکر ایسے نہیں کر۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، ایسے نادان بھی دنیا میں ہے، اللہ کے ذکر کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نماز کی کیفیت ہے، باقی اب کوئی بولے کہ تو نے اس طرح منہ کیا ہے، تو بھائی یہ تلاوت قرآن کے لیے کوئی کیفیت نہیں ہے، بس میں نے لوگوں کی طرف کے درس دے رہا ہوں، دعا میں کوئی وہ نہیں ہے، دعا کر رہا ہو جس طرح منہ ہے دعا کرو۔ کوئی چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ ان کی کیفیت، ان کی تعداد اور ان کے طریقے نہیں بتائے، بس اس کا حکم دیا ہے، اللہ کو یاد کرو کثرت سے، سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 41، اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہہ دے بس۔ تو یہ پھر اس وقت صرف پکارتے ہیں جب یہ بعض ہمارے جو ہے نا ایسے بھی ہوتے ہیں، جب ان کے بعد دو پیسے آ گئے تو غبارے کی طرف یا جو ہے نا وہ گرگٹ کی طرف ایسے ہو جاتے ہیں، جب مصیبت آتی تو کہتے ہیں یا اللہ، پیٹ میں درد آتا ہے پوری رات پھر یا اللہ یا اللہ، اور جب پیٹ میں درد پوری رات فلم دیکھتا رہتا، اور پھر عشاء کی نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، تیرے پاس ٹائم ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، جب نجات دیتے اللہ انہیں الی البر، خشکی کی طرف،
فمنہم بعض ان میں سے جو کشتی میں سوار تھے مقتصد وہ اعتدال پر رہتے ہیں، اور وما یجد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیتوں کا رب کریم فرماتا ہے انکار نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا مگر ہر بڑا بے وفا، ہر بے حد وعدہ خلاف کرنے والا، آدھا وعدہ توڑنے والا، اور بڑا ناشکرا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابو جہل کے متعلق ہے کہ فتح مکہ کے دن پیارے آقا دو جہان نے سب کفار مکہ کو امن دے دیا سوائے 4 شخصوں کے، اکرمہ ابن ابی جہل، عبداللہ ابن قتل، اور قیس ابن سبابہ، اور عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جہاں ملے قتل کر دیجیے۔ حضرت اکرمہ یہ اعلان سن کر جان بچا کر بھاگ گئے، کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی کو بعد مخالف نے گھیر لیا، وہ آ گیا، وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ دَعَوُا اللَّهَ، سب چیخ اٹھے یا اللہ، مشرک چیخ اٹھے یا اللہ۔ مشرک انہیں کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن انہوں نے کچھ اپنے لیے کچھ دوسرے بھی بنائے ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی سر بسجود ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا، کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو تب اللہ کے قریب ہوگے، دین سیکھو قریب ہوگے۔ اب بتوں کو تم پوجنے لگے ہو، یہاں کہاں گیا؟ اللہ غیر اللہ کی عبادت کہاں سے آ گئی؟ شرک ہے۔ تو جب بعد مخالف نے طوفان نے گھیر لیا سمندر میں، طوفان برپا کیا گیا، تو کشتی والوں نے کہا کہ اب تمہیں اللہ کے سوا کوئی بت وغیرہ نہیں بچا سکتے، بتوں کو چھوڑو، اب صرف اللہ ہی کو یاد کرو اور صرف اللہ سے دعا کرو۔ اکرمہ بولے کہ جب سمندر میں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا تو خشکی میں بھی وہی بچانے والا ہے۔ اللہ اگر تو نے میری جان بچا دی، اب سمندر میں طوفان میں یہ کہہ رہا کون؟ اکرمہ بن ابی جہل، تو تیرے حبیب تک کسی طرح پہنچ کر ایمان لے آؤں گا اور کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں، کبھی شرک نہیں کروں، کبھی ان بتوں کو نہیں پوجوں گا۔ تو وہاں سے سمندر سے بخیریت نکلا اور پیارے آقا دو جان کے قدم میں حاضر ہو کر کلمہ طیبہ پڑھا اور ہمیشہ ایسے وفادار رہا کہ آخری سانسوں تک۔ حالانکہ ان کے والد بڑے مخالف اسلام تھے، بڑے، یہ بھی کچھ کم نہ تھے، لیکن ہر طرف سے جب گھیرے گئے نا، جو اللہ والوں کے مخالف ہوتے ان کے ہر راستے تنگ ہوتے۔ میں کہتا ہوں نا علماء کے خلاف مت ہو ورنہ تمہارے راستے بند ہو جائیں گے۔ علماء کے راستے تو بند نہیں ہوتے، تمہارے راستے بند ہو جائیں گے۔ اگر علماء مخلص ہیں تو ان کے دشمنوں کے راستے، ایک تو ہے کہ خود آرام خور ہے، بدعتی ہے، خود ان کا عقیدہ صحیح نہیں، تو ان سے پھر تو دور رہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مخلص عالم ملے تو پھر ان کے دامن پکڑ کے ان کے پیچھے ہی چلو، تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں علماء سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ جتنے میں علماء کرام دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں، رسول اللہ کے سچے غلاموں کے طریقوں پر اللہ ان کی عمروں میں اور زبانوں میں برکت دے۔ ہماری یہی دعا ہوتی ہے، یا اللہ جو خرافات، بکواسات امت میں فتنے برپا کرتے ہیں، لڑائیاں جس سے امت ذلیل بدنام ہو، ان کی شر سے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، بولو آمین۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے۔ وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں فرمایا اس رب سے ڈرو، یوم لا یجزی، کہ جس دن کام نہیں آئے گا، فدیہ نہیں دے پائے گا، والد والد او ولد اپنی اولاد سے
کوئی فائدہ والد اپنے بچے کو نہیں دے پائے گا. وَلَا مَوْلُودٌ، یہ دوسرے پارے میں پڑھ چکے سورہ بقرہ میں. مولود، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، جس کے لیے بچہ جنا گیا. بچہ کس کے لیے جنا جاتا ہے؟ والد کے لیے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اس پر اس کے لباس کپڑا خرچہ سب والد برداشت کرے گا. یہ نہیں کہ بیوی نوکری کر رہے اور شوہر جو ہے نا وہ غلطی میں برتن صاف کروں گا تو بے فکر ہو جائے. میں نے ایک جگہ دیکھا تو وہ سیٹ جو ہے نا وہ برتن پورے گھر کے ناشتہ وغیرہ وہ تیار کرے. میں نے بولا اب یہ الٹا ہو گیا. وَبِمَا أَنفَقُوا کا خرچے وہ الرجال، ہم نے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں پڑھا تھا نا، مرد عورتوں کے حکمران اسی لیے ایک تو اللہ نے فضیلت دی، دوسرے یہ پیسے خرچ کرتے ہیں، کماتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْءٍ، اور نہ بیٹا اپنے والد کو کوئی فائدہ دے گا، نہ کوئی اس کا فدیہ دے سکے گا اور نہ کوئی نفع، کچھ بھی ذرہ برابر بھی. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ پر الغرور، دھوکہ دینے والا شیطان. یہ بھی دھوکہ دیتے. یہاں دیکھیں ذرا تفصیل کی ضرورت ہے کہ درس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ کوئی قرآن پاک کے لوگوں کو غلط وہ نہ سمجھائے، مفہوم نہ سمجھائے کہ بھائی لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بچے شفاعت کریں گے، والد کو جنت میں لے جائیں گے اور والد جو ہے نا وہ بچوں کو لے جائے گا. تو ہم کہتے ہیں یہ دونوں قرآن میں ہے. یہ بھی قرآن میں ہے کہ سورہ طور میں اللہ کریم نے آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ والد، ہم ان کو والد کے برکت سے ان کو جنت میں دے. دیکھیں میں آپ کو آیت پڑھ کے دکھا دوں، سورہ نمبر 52 ہے 52. یہاں دیکھیں کہ اولاد کو فائدہ ہوگا، والد کو بھی فائدہ ہوگا. فائدہ کن کو نہیں ہوگا؟ جو کافر ہیں. کافروں کو اولاد سے، مال سے فائدہ نہیں ہوگا اور نقصان ہوگا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، یہ شرط ہے. اور جو ایمان لائے اور ان کے اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی اطاعت کی، ایمان کے حالت میں ان کی اطاعت کی. ایمان شرط ہے نا عمل کے لیے. الحقنا بہم، ہم ان کے والدین سے ان کو ملا لیں گے، ان کی اولاد کو. وما علتنا من عمل من شیء، اور ان کے والدین کے عمل سے کچھ کم بھی نہیں کریں گے. وہ اپنے یہ نہیں کہ ان کے عمل سے کم کر کے ان کو دے دیں گے. ہر انسان اپنے کیے میں گرفتار ہے. یعنی اگر مومن کو اولاد مومن ہو تو ہم اولاد کو جنت میں اس کے ماں باپ کے ساتھ رکھیں گے، علیحدہ نہ کریں گے. ایمان کی قید اس لیے لگائی گئی کہ مومن کافر اولاد اس کے ساتھ نہ ہوگی، مومن کی کافر اولاد ان کے ساتھ نہ ہوگی، بھلے وہ کوئی بھی ہو. کسی کی بھی کافر اولاد کتنا بھی بڑا درجہ ہمارا قیدا ہے، اولاد کو فائدہ نہیں ہوگا. اور اولاد کی وجہ سے والدین کو فائدہ اگر کافر ہے، اس کے آدھے بھی میں پڑھ کے دے دیتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کے وسیلے سے اولاد کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. عقائد و جان کی اولاد نبی نہیں مگر حضور کے ساتھ جنت میں ہوں گے. وسیلہ ثابت ہوا، یہ بھی ثابت ہوا کہ مومن کے چھوٹے بچے جنتی ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ جنتی آدمی اپنے بال بچوں کے ساتھ جنت میں رہے گا. اس طرح کہ اگر باپ کا درجہ ادنا ہے اور اولاد کا اعلیٰ تو باپ کو ترقی دے کر اولاد کے پاس پہنچا جائے گا. لہذا انشاءاللہ بی بی آمنہ خاتون جنت حضرت عبداللہ پیارے عقائد و جان کے والدین کریمین پیارے عقائد و جان کے ساتھ ہوگئے انشاءاللہ عز و جل. تو یہاں دیکھیں سورہ رعد، سورہ نمبر کسی کو یاد ہے 13، اس میں آیت نمبر 23 نکالو کہ نیک اولاد
جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ہیں، رب کریم نے انہیں عقل مند کہا. کیا کہا؟ عقل مند لوگوں کی تعریفیں اسی آیت نمبر 19 سے شروع ہوئی اور آگے چلتے گئے، یہاں تک پھر فرمایا کہ پھر وہ لوگ بھی ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے جو صلاحیت جنت کا رکھتے ہیں، یعنی ایمان ان کے اندر ہے. یہاں سے یہ موضوع شروع ہوتا ہے کہ انما یتذکر الالباب الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کے وعدوں پر وفا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، پختہ گاڑا وعدوں کو توڑتے نہیں اللہ سے جو کیے، والذین یصلون، وہ لوگ جو جوڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اللہ سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے ڈرتے ہیں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے، انہوں نے صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے، اور نمازیں قائم کی، اور خرچ کیا اسے جو ہم نے دیا چھپ کر اور اعلانیہ طور پہ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کو نیکی سے ٹال دیا. کسی نے برائی کیا تو برائی نہ کی، بلکہ اگر گناہ ہوا تو توبہ کی، 2 رکعت نفل پڑھے، استغفار کیے. اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخری انجام یعنی جنت کا گھر، ان کے لیے جنات عدن یدخلونہا، باغات ہمیشہ کے داخل ہوں گے اس میں. ومن صلح من آبائہم، یہاں مفسرین لکھتے ہیں، اور وہ بھی ان کے طفیل، ان کے برکت سے جو جنت کے قابل ہوں، یعنی ایمان شرط ہے جنت، ایمان نہیں تو نہیں. بھلے جیسے ابھی میں نے تشریح کی، بھلے کہ ان کے اعمال تو کمزور ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں سے بھی وعدہ کیا کہ ارے جنت تم نے دنیا میں مجھے راضی کیا، اور فرشتے آپ دروازے آئیں گے اور کہیں گے سلام، تم پر سلام ہو کہ تم نے صبر کیا، تو اب یہ گھر تمہارے لیے ہے. یہاں اسی طرح جا بجا اب سورہ اسی طرح سورہ زخرف، پیر میرا جانے اور ان کا کام جانے. میں نے بولے یہ تمہارا عقیدہ یہودیوں کا ہے، انہوں نے بھی شراب کباب انبیاء کے خلاف، علماء کے خلاف، اور بولے ارے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے چریتے ہیں، ارے ہم تو نیک لوگوں کے مانتے ہیں. ان لوگ نیک لوگ یہ کم کرتے جو تو کرتے ہے، شرابی کبابی، تیرا تو ایمان ہی نہیں ہے. ایمان جب نہیں ہے تو فائدہ بھی نہیں ہے. فائدہ بھی ایمان تب رہتا ہے کہ جب گناہ سے انہیں تکلیف بھی ہو. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی زبردست تعریف کی کہ جب تمہارے گناہ تمہیں دکھ دے، تمہیں اور تمہاری نیکیاں تمہیں خوش کرے، تو سمجھ لو کہ میں مسلمان ہوں. کیونکہ زندہ کو بجلی کا کرنٹ لگتا ہے، جب مر جاؤ تو پھر پڑا رہے گا، پانی میں پڑا رہے، کہیں بھی پڑا رہے گا بس. اب وہ اس کو کوئی تکلیف نہیں، بس گیا. اگر زندہ ہے تو پھر چلاتا رہے گا. تو ایمان ہے تو گناہوں سے تکلیف ہوگی، ایمان نہیں ہے تو پھر. اب ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. اب کوئی کہتے دیکھیں سورہ لقمان کی یہ والی آیت سنائی، کون سی والی؟ آیت نمبر 33 سنائی. پھر اس کے بعد یہاں بولو سورت نمبر 70 سورہ معارج سأل سائل بعذاب واقع، یہاں سے پڑھتا رہا. ملائکہ اور جبریل ان کے بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں. کس دن میں؟ کان مقدار 50,000 سنہ، جس دن کا مقدار 50,000 سال ہے. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونه بعیدا ونراه قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یصل، یہاں سے ہمارا موضوع ہے، ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا کہ تمہارا کیا حال ہے. کوئی دوست، یہاں دوستوں سے مراد کیا ہے؟ کافر ہے. کافر کی بات نہیں کر سکتا. یود المجرم، مجرم سے مراد کافر ہے. چاہے گا مجرم لو یفتدی، کاش کے وہ فدیہ میں دے دے، من عذاب یوم اذن ببنیہ، اس دن کے عذاب کے بدلے میں فدیہ میں اپنی اولاد دے دے، ببنیہ، وصاحبت اپنی بیوی، واقعی اپنے بھائی کو دے دے، وفصیلت التی تؤوی، اور اس کنبے کو جس میں اس کی جگہ ہے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور اے اللہ جتنے بھی زمین میں رہنے والے سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے نجات دے دے. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، پھر انہیں نجات. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. ان اللہ، یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے،
نزاعۃ للشوا، یہ تو کھال اتارنے والی ہے، ہاں بلا رہی ہے، من تادبر و تولا، جو اللہ کے وحدانیت انبیاء کے بلانے دین کی طرف پیٹ کر کے چل دیتے تھے، چلو چلو یہ مولویوں کا کام ہے، اپنے شراب و کبابوں میں لگ جائے. بولے تو دین کے، ابھی تیرے کو آگ بلا رہی، بولا کہاں جا رہے ہو؟ جب چوری چور کرتے پولیس آتے، بولا کہاں بھاگ رہے ہو؟ ہر طرف پولیس آ گئی ہے. بہرحال یہ پولیس سے پیسے لے کر بھی چھوڑ دیتے، اور وہ پولیس والے ایسے ہیں کہ بس وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ نے حکم دیا بس اسی پر وہ کہتے کاربند ہے. تو گرفتاری ہوگی. لیکن آگے دیکھیں، ہم کہتے ہیں اس سے مراد کافر ہے، کیا ہے؟ کیونکہ یہاں دیکھیں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نمازیوں کی حالت نہیں ہوگی. الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، سورہ مومنون میں پڑھا تھا کہ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. وہاں اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں 218 کون سی آیت تھی، اس میں تھا کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، تو انہوں نے نماز کی حفاظت کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اہل بیت نے، کربلا کے میدان میں ارد گرد یزیدی جمع ہے، پھر بھی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اور یہ گھر میں آج کے دور کے مسلمان گھر میں سو رہا ہے، بولے وہ صبح جو ہے نا میں سلیم حلیم پلاؤں گا، آپ بس میری وہ کر لیں گے. میں نے بولا انتظار کر لینا. مجھے جو نا دعا میں بلاتے ہیں، میں نے بولا ہوشیار رہو، کس کو بلا رہے ہو؟ تو نے پورے رات گانے بجانے سنے اور اب مجھے بلا دو، تمہارے سب سے پہلے تو تمہاری کال اتاروں گا. یہ کون سا وہ اصالہ صاحب کرے بھائی؟ ہم اس پہ دعائیں نہیں کرتے. عشاء کی نماز نہیں پڑھی، 22 صبح کی نماز نہیں پڑھی. یہ اہل بیت کا طریقہ تھا، یہ امام حسین رضی اللہ کی تعلیم. دفعہ تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے. ہم نے ایسے نہ ایسوں کا کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسوں کے کھانے پینے سے بچا، بولو آمین. یہ پیٹ اللہ نے دیا، ارے رزق بھی وہ دے گا. ہاں حرام خوروں کے رزق سے بچو، بولو اللہ بچائے. ہاں لقمہ حلال کی کوشش کرو کہ یہ پیٹ، جب تو نے نیت کر لی نا، اللہ فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2-3 یاد رکھو. دیکھیں جو تقوی اختیار کر لیتے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، رزق وہاں سے آتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہ ہو. اس کے ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہمارا رزق لکھ دیا کہ بولے اتنا کھاؤ گے، کہاں سے آئے گا وہ پہلے لکھتے. تو یہاں دیکھیں ہم نے یہ کہا کہ یہ ان لوگوں کی بڑی تعریف ہے. ابھی موضوع میں چونکہ ٹائم کم ہے، آگے والذین هم لاماناتهم، یہاں تک چلتے چلتے آخری آیت 34 تک، بلکہ 35 تک ہے. ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، باغوں میں اعزاز یہ ہوں گے. تو آگے مزید میں نہیں بڑھتا. پھر عباسہ جو 29ویں پارے میں، وہاں بھی یفر المرء من اخیہ وابیہ، تو یہ تمام کے تمام حالتیں بروز محشر کافروں کی ہوگی. کس کی ہوگی؟ اور یا سخت گناہگار خطا کار ماں باپ وہ سزا پا کے پھر پاک ہو کر جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ میں اس دن کو یاد کرے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین. تو یہ میں نے موضوع کر دیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اچھا اس کا ایک اور موضوع بھی ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے نبی کے لیے محبت کی، جو سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے. چلو یہ آیت آپ کو سنا دوں. اگر سورت نمبر 9 سورہ توبہ، یہ بھی آپ کو سنا دوں کہ اگر، اور پھر سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے، صحابہ، وہاں پہ صحابہ کی شان میں نے بیان کی تھی نا کہ اے محبوب آپ ایسے کو لوگوں کو نہیں پاؤ گے، ایمان والے ایسے نہیں پاؤ گے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ان لوگوں سے تعلقات جوڑے اگر جو باپ دادا فیملی والے ہوں. اور یہاں سورہ توبہ کی آیت بتا دیتا ہوں، آیت نمبر کیا بتایا تمہیں؟ 23 اور 24. یہاں دیکھیں تو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، اے ایمان والو اپنے باپ دادوں کو اولیاء دوست نہ بناؤ اگر انہیں کفر ایمان کے بدلے میں زیادہ محبوب ہے. جو ان سے تعلق بنائیں گے ان سے، یہ دیکھیں اولئک هم الظالمون، یہی ظالم ہے. وہاں سورہ بقرہ نمبر 254 میں ہم نے پڑھا تھا والکافرون هم الظالمون، کامل ظالم جو ہے وہ کافر ہیں. پھر فرمایا قل ان کان، اب دل میں سوال آ رہا تھا کہ اگر باپ دادا ہو تو کیا کریں؟ ارے اگرچہ باپ دادا ہو، اگرچہ اولاد ہو، اگرچہ بھائی ہو اور کنبے والے ہو، اور اب بیویاں اور کنبے والے ہوں،
اور وہ مال جو تمہیں بڑا پسند ہے وہ تجارت جس کا نقصان کا تمہیں ڈر ہے، تخشون کسادہ مساکن تردونا، یا اس لیے لوگوں سے تعلقات اچھے بنا دو، میرا یہ بنگلہ رہ جائے گا، ارے اللہ کے نام پہ، نبی کی محبت میں گھر بھی قربان، اولاد بھی قربان، فیملیاں بھی قربان، اور جان بھی قربان، جان دی اسی کی تھی۔ ارے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ کا دیا وہ دے دیا تو کون سی ہم نے تیر مارا۔ من اللہ و رسول، اللہ واللہ کے رسول کے مقابلے میں اور جہاد میں اللہ کے راستے میں، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو پتہ چلا جب اس پر عمل نہیں ہو گیا نا، اور اپنی فیملیوں کے ساتھ کہ نہیں وہ ہم تو کتنے آتے مسئلہ پوچھے بھائی یوں کیوں نہیں کرتے، وہ فیملی کی بات ہے نا، کہ اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے، فیملی کی بات تو میں اتنی آگی۔ قبر میں کیا کرو گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، پھر کیا کہو گے؟ اگر تم نے دنیا میں فیملی کو، دنیا والوں کو، ارے رسول اللہ کی محبت تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین ہے، دنیا میں فی آگ کی محبتوں پر رسول اللہ کی محبت مقدم نہ ہو، ارے تمہیں تو ایمان سے بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ وجہ ہے، یہ پوری وجوہات میں نے بتا دی کہ ان لوگوں کا حال ہوگا۔ ان عند اللہ، آگے چلتے ہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، وینزل الغیث، اللہ تعالیٰ بارش مینا برساتا ہے، ویعلم ما فی الارحام، اللہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کون ہے، ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں سعادت مند ہے یا بدبخت ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، عالم ہوگا یا جاہل ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنم ہوگا، کون ہے پتہ نہیں ہے۔ میں ابھی اس پہ بات کرتا ہوں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتا ہے کہ ارحام میں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي، نہیں جانتا نفس، کوئی نفس خود نہیں جانتا، ماذا تکسب غدا، کل کیا کرے گا۔ وہ بولے گا میں تو کل دفتر میں کام کروں، باہر نکلا گاڑی میں مار لیا، اسپتال چل گیا، خاموش کالونی چلے گیا، خاموش کالونی جانتے ہو، وہاں پہنچ گیا۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کہاں جائے گی، حیدرآباد میں آئے گی، کراچی، افغانستان کہاں پہ آئے گی، کوئی نہیں جانتا، خود نہیں جانتا۔ اب دیکھیں اس کا جواب دیتا ہوں، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا۔ اس پر یہ تفسیر میں نے رکھی، اس پر کبھی بڑے علماء کے حوالے میں نے دیے، اس پر بھی اہل سنت و جماعت پر اعتراض ہوتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو تو پتا ہے، یہ پتا جو گزرا وہ بھی، جو آنے والا، ہم نے بولا بالکل پتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہاں تیری عطا سے اللہ حضور جانتے ہیں، ہم نے کب بولا کہ خود جانتے ہیں، اور یہاں پر میں خود، انہوں نے خود یہ بنگڑا کہ جو 2 نمبر، جیسے آج کل 2 نمبر پیر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ارے یوں ہوگا اور یوں ہوگا، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے مکار۔ اللہ والے وہ اللہ کی عطا سے انہیں الہام ہوتا ہے، انہیں وہ ان کی کرامت ہوتی ہے۔ پیارے عقائد و جان علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے قیامت تک آنے والے باتیں بتائی، اور رسول اللہ کے توفیق اولیاء اللہ کے جب ولایت پر فائز ہوتے ہیں، یہ میرے پاس پورے حوالے، میرے واٹس ایپ کے، فیس بک کے ذریعے کوئی سنتا ہے تو میں نے اس لیے یہ سب حوالے الف سے لے کر یہاں تک میں نے رکھے، کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کے لیے یہ علم نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر آ جا، کتنے 1400 صدی میں جتنے آج تک کتنے علماء گزرے ہیں، اس کے حوالے ہم تمہیں دے دیں گے۔ یہاں دیکھیں آپ کو چند حوالے بتا دوں کہ ان علماء نے، اب چونکہ ہمارا ٹائم تیزی سے چل رہا ہے، یہ انہوں نے یہ حوالے بھی دیے کہ فرشتے اور ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم انہیں عذاب دیتے، لیکن اللہ آپ کو بیٹا دے گا، پھر آپ بیٹے کا پوتا دے گا، تو کیا فرشتے خدا ہیں کیا؟ اب وہ تو کہتے کوئی نہیں جانتا، تو بھئی اللہ کے عطا سے نہ جانتے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آپ کو بیٹا دے گا، بی بی مریم کو اللہ کی طرف سے ہوا اللہ تعالیٰ کو بیٹا دے گا، وہ میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ پیارے عقائد و جان جنگ بدر سے پہلے بولے یہاں بجال پڑا ہوگا، یہاں فلاں ہوگا، یہاں فلاں ہوگا،
اور اتنے ہزاروں واقعات موجود ہیں. اب یہ نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ گمراہی ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے. میں یہ نام لے لوں کچھ کہ ان کے متعلق کہ کل کا اور آئندہ ہونے والے واقعات کا علم. یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیا کہ انہوں نے پورے واقعات بتا دیے، یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا. بھائی اب تو بتائیں کل کیا ہوگا؟ اسے ملاقات سالی آنے والی ہے، یوں ہوگا یوں ہوگا پھر یوں ہوگا پھر یوں ہوگا، اور اس کا انتظام بھی کر لیا. اچھا، اب وہ خواب جنہوں نے دیکھا، اس نے بولا تو چلا جائے گا اور یہ بادشاہ کے پاس سے پہنچ جائے گا. یہ قرآن سے انہوں نے دلائل دیے. پیارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج نسبت سے بھی یہ بات میں آپ کو کر دوں کہ فرماتے ہیں کہ پیارے عقائد و جان ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور ہم کو ابتدائے افرینش مخلوق کے ابتدا سے لے کر انتہا تک، یہاں تک کہ اہل جنت اپنی منازل میں داخل ہو گئے اور اہل نار اپنے منازل میں داخل ہو گئے. جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے بلا دیا اس نے. یہ بخاری کی حدیث نمبر 3152 میں ہے، بخاری کی حدیث ہے. حضور نے سب کچھ بتا دیا. حضور جانتے ہیں تیرے عطا سے. پھر یہ والی حدیث بھی یہاں مسلم شریف حدیث 2873 کہ جنگ بدر کا واقعہ بتا کہ کل فلاں فلاں یہاں پہ مرے پڑے ہوں گے، مرنے کی جگہ یہ پورے بتائے. یہاں علامہ محمود بن عمر زمخشری الخوارزی، ان کے واقعات. اچھا، قیامت کا علم. پھر علوم خمسہ کے بارے میں محمد علوسی کے حوالے. پھر یہاں سے علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم المالکی القرطبی کہ یہ لوگوں کا دعویٰ تھا، اس کا رد تھا، جو جھوٹے لوگ تھے ان کا رد تھا. پھر علامہ بن حجر عسقلانی شافعی، وہ انہوں نے بھی لکھا اس میں کوئی یہ دلیل نہیں ہے. روح کے بارے میں بھی جو ہم پڑھ چکے تھے سورہ اسراء میں آیت نمبر 85 میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی اطلعہ ولم یامروا انه یتلوہم وقد قالوا فی علم الساعۃ نحو ھذا. تو قیامت کا بھی علم اس طرح، روح کا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حضور کے علوم کے 3 درجے اللہ نے بتایا. ایک وہ ہے کہ بلغ ما انزل الیک، ایک ہے کہ رازدار کو بتا دو، اور ایک ہے کہ بس سر بین اللہ و رسول ہے. اسی طرح علامہ احمد قسطلانی شافعی، علامہ زرقانی المواہبہ میں، اور اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی اور علامہ ساوی. اور ان علامہ ساوی کی بات آپ کو سنا دوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، قال العلماء الحق انه لم يخرج نبيا من الدنيا حتى اطلع الله على تلك الخمس ولكنه امروا بكتمانها. نبی دنیا سے وہاں تک اس وقت تک نہیں جاتا جب تک اللہ ان 5 چیزوں کا علم عطا نہ کرے. ہاں، پھر اللہ نے حکم نہیں کہ ان کو اپنے پاس رکھے. اور اسی طرح علامہ علوسی حنفی نے بھی لکھا لم یقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی علم کل شیء یمکن العلم بھی، جس کا علم ممکن تھا. علامہ علوسی کا حوالہ، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ، علامہ تفتازانی کا حوالہ موجود ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ 40. اسی طرح سید عبدالعزیز دباغ عارف کامل اس کا اللہ. اسی طرح علامہ قسطلانی شافعی، اور اسی طرح دوسرے علماء کے یہ بہت سارے ہزاروں حوالے ہیں. تو اس قسم کی باتیں ہم درس اس لیے دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم صحیح بات لوگ تک پہنچائیں کہ ہمارا عقیدہ ہے. خود کوئی نہیں جانتا، خدا اللہ کیا. ہاں یہ دیکھیں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس میں. ہمارا خود جاننا جو ہے، کچھ چیزیں ایسے ہیں جو ہمارے مٹیریل میں ہے، ہمارے ذات میں ہے کہ میں وہ سامنے والا بورڈ پڑھ لیتا ہوں، یہ پریکٹیکل میرے اندر ہے. لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اگر اس کا مجھے پتا ہوگا کہ ہاں یار وہاں ایک شخص گرا ہوا پڑا ہے، جا اٹھا لو، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ما فوق الاسباب ہے، اور یہ کرامت ہوگی. یہ انسانیت کو جو عام جو وہ ہے اس سے ہٹ کر یہ بات ہوگی. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا اس چیز سے ہٹ کریں
نبی کا معجزہ ہے اور ولی کی کرامت ہے. ایک عام وہ ہے کہ انسان یہ چیزیں اب اسی طرح کوئی آلات کے ذریعے معلوم کرے، لیکن آلات الگ چیز ہے، لیکن انسان جو انسان حضور انسان وہ نہیں جانتا. کیا اللہ کی عطا سے بھی سرکار کو کچھ معلوم تو کیا ہوگا؟ اس کو وہاں بڑے بولیں گے. صحیح ہے نا؟ یہی تو ہے. وہی ہوں گے کہ بھائی لگتا ہے کہ ان کے گھر سے جا رہا ہے. ہاں بھائی لوگ تو اپنے دادا پردادا کی تعریف پر بھی خوش ہوتے، اور یہ سیاسی لوگ اپنے لیڈر کی تعریف پر بھی خوش ہوتے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ نبی کی تعریف سن جاتے تو ماتھے پر 12 بج جاتے ہیں. اور ہم تو کہتے ہیں، پشتو میں ایک شعر ہے، ڈیرے خوگیر آباد دلگی سوکھ کی خبر ادھر جانا آتا تھا. میرے محبوب کی جب باتیں بھی ہوتی تو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اور پھر ان کی تعریفیں تو واہ واہ واہ. اور مجنون کو کسی نے لیلا کی خامیاں بتائی نا، ارے اس نے بولا کیا جواب دیا، وہ اس نے کہا جانان بد دول میاں دے آل وینم چمستر کے سرٹ کی. بولا میرے محبوب کی خامیاں جو ہے نا وہ یہاں لگی ہوئی ہیں. ارے تب نظر آئیں گی جب آنکھیں ادھر لگ جائیں گی، تو میری آنکھیں یہاں نہیں تو کیسے نظر آئے گی؟ حالانکہ وہ تو اس میں تو خامیاں ہو سکے، لیکن رسول اللہ تو وہ تو خلقت مبرأ من کل عیب. تو یہاں دیکھیں اس آیت کے متعلق بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور بڑے زور سے بولتے ہیں. یہ ہم نے بولا اتنا زور نہیں لگاؤ، تو نے بھی قبر میں جانا ہے. اس قسم کے یہ بڑے بڑے جن علماء کا بین الامی ہے نا. اب اس کی باتیں انہوں نے کیا لکھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے، ذرا پڑھ لیا کرو. رسول اللہ کی تعریف تو میں نے بہت ناگوار گزرتی. آج اگر کوئی کہتے بھائی پاکستان اتنی ترقی کر لی پوری طرح تو اب خوش ہوں گے پاکستان، اب وہ کہتے ہیں نہیں یہی حقیقت ہے کہ پاکستانی جو ہے نا وہ خود بھی کھانے پینے کے بھی قابل نہیں. یہ تعریف کر رہے تو خامیاں بتا رہے. ہماری فوج اتنی طاقت اور دنیا پر انسان ایک چیز ہے. اب انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی، اللہ نے علوم عطا کی، اولیاء اللہ کی. جب حدیث قدسی ہے کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں، ہاں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی پہ ممبر رسول پر بیٹھے اور ہاون میں دیکھ رہا ہے یا ساری الجبال، پیچھے سے جبل پہاڑ کی طرف دیکھ دشمن حملہ کر رہا ہے. کتنا دور دیکھ بھی لیا، آواز بھی پہنچ گئی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. بات ختم ہوگی. اب تمہیں اسے کیوں تکلیف ہے کہ نہیں ہم تو کہتے دیوار کے پیچھے پتہ نہیں ہے. تو بھئی خود نہیں ہے نا. لیکن اس قسم کی باتیں کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ والوں کی شان بیان کرنا کہ دنیا والے ہاں کہ ان کے بزرگ یہ جن کے تعلیمات دیتے ہیں وہ بڑے نیک تھے. تو یہاں ہم نے کیا کہ بے شک اللہ کے پاس اللہ کا علم ذاتی ہے اور غیر متناہی ہے، ازلی ابدی ہے. وہ تو خود جانتا ہے، وہ تو اللہ ہے نا. لیکن مخلوق محدود طریقے سے اللہ کے علم سے اس کا کوئی نسبت نہیں ہے. اور بارش کیا ہوگی کیونکہ لوگ تو جانتے ہیں، لیکن ظنیات وغیرہ، لیکن قطعی طور پہ صرف اللہ کی ذات ہے. یا اللہ تعالیٰ کس کو بتا دے وہ الگ بات ہے. اور جانتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا، اور نہیں جانتا، کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا. اور بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، خبر والا رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے درس کرتے ہیں، میرے بھائی بیٹے یا اللہ تیری رضا کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچا، غلط عقیدے سے بچا، شرکیات سے اور بدعات سے، خرافات سے، گستاخیوں سے بچا. یا اللہ تیرے نیک بندوں کی محبت کریم اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبہ، تمہارا حشر یعنی انسان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے انہیں محبت ہو. تو ہمیں اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے، اور انہوں نے اللہ کی صحیح بندگی کی، پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کیا، تو ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں. کریم اللہ انہی کے محبتوں میں یا اللہ ہمارا جینا ہو اور موت ہو، اور انہی کے غلاموں کے غلاموں میں ہمارا حشر ہو. یا اللہ ہم سب کے مرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.